بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ سیاسی فضا میں بڑی تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں۔ لندن اور پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دو گرفتار رہنما شاہد خان عباسی اور احسن اقبال کو عدالت نے ضمانت پر رہائی کا حکم دیا ہے۔ ان دونوں کی رہائی کے حکم سے حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ لندن میں ایک پراسرار شخصیت کی نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ سے ملاقات کو حکومتی حلقوں میں انتہائی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے کہ کہیں بالا ہی بالا معاملات تو طے نہیں پا رہے، لیگی ذرائع اس کی بھرپور تردید کر رہے ہیں، جبکہ حکومتی حلقوں میں اس پر سوالیہ نشان لگائے جا رہے ہیں۔ ایک اور لندن پلان کا شور ہواؤں میں گونجتا ہوا سنائی دے رہا ہے۔ نواز شریف کا 24 فروری کو ہونے والا آپریشن ملتوی کر دیا گیا، جس کی وجہ سے حکمران جماعت چوکنا ہو گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے نواز شریف کے لندن میں قیام کے لیے توسیع کی درخواست منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے اور معاملہ وفاق کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ مسلم لیگ نون اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کر رہی ہے۔ تو ایک طرف سابق حکمران جماعت پر مشکلات کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، تو دوسری طرف حکمران جماعت ان مشکلات میں کمی کا تاثر دور کرنے کے لیے ایک بار پھر سے متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کو نیب نے ایل این جی کیس میں اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کو نیب نے ناروول سپورٹس کمپلیکس کیس میں اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ عدالت نے دونوں کو الگ الگ مقدمات میں 1-1 کروڑ کے مشترکوں کے عوض ضمانت پر رہائی کا حکم دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نواز شریف اور شہباز شریف جو ان دنوں لندن میں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں اپوزیشن قیادت کا خلاف بری طرح محسوس کیا جا رہا تھا۔ تو شاہد خان عباسی اور احسن اقبال دونوں کی رہائی سے مسلم لیگ نون کی سیاسی قیادت کا خلاف پر ہو سکتا ہے۔ شاہد خان عباسی اور احسن اقبال کے خلاف چونکہ مزید کوئی مقدمہ درج نہیں، تو مچلقے جمع ہونے پر ان دونوں کی رہائی کا امکان ہے۔ شاہد خان عباسی کو 18 جولائی 2019 کو نیب راولپنڈی نے ایل این جی اسکینڈل میں گرفتار کیا تھا، جبکہ احسن اقبال کو 21 دسمبر 2019 میں ناروول سپورٹس کمپلیکس کیس میں گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں مقدمات میں کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ تفتیش ضرور کریں لیکن سزا نہیں دے سکتے۔ بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی جیسے ملزم کی آزادی کو بھی سلب نہیں کیا جاتا۔ برطانیہ نے مشتبہ شخص پر 12 شرائط عائد کی لیکن آزادی سے محروم نہیں کیا۔ نیب تفتیشی افسر بھی کسی ملزم پر 30 شرائط لگا سکتا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ احسن اقبال اور شاہد خان عباسی کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ تفتیش مکمل ہے تو ان دونوں کو مزید جیل میں کیوں رکھا جائے؟ احسن اقبال اور شاہد خان منتخب عوامی نمائندگی ہیں، دونوں کو عوام سے ووٹ ملے، انہیں نمائندگی سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ جن ووٹرز نے احسن اقبال اور شاہد خان عباسی کو ووٹ دیا ان کو کس بات کی سزا ہے؟ تو چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ کسی کو غیر ضروری طور پر گرفتار نہیں کر سکتے۔ غیر ضروری گرفتاری دراصل اختیارات کا غلط استعمال ہے۔ دوسری جانب نواز شریف کی بیماری حکومت کے لیے معمہ بنتی جا رہی ہے۔ دل کے آپریشن کے لیے دی گئی تاریخ پر نواز شریف کا آپریشن نہ ہو سکا، جس پر پنجاب حکومت نے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کے لیے دی گئی درخواست مسترد کر دی۔ ان کو سٹیبل کر کے ہم نے یہاں سے بھجوایا تھا، ورنہ ان کے لیے ٹریولنگ بھی ناممکن ہوتی کہ پلیٹلیٹس کافی حد تک سٹیبلائز ہوئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کوئی رپورٹ ہمیں بھجوائی نہیں۔ کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے، جو رپورٹیں یہاں سے گئی تھیں وہی رپورٹیں جو انیشلی آئی ہیں وہ رپورٹیں ساری ان کے بھی معالجوں نے یہی بھیجی تھی۔ اس میں کوئی ابہام، میں نے آج تک کوئی میری پریس کانفرنس نکال لے جس میں نے ریکمینڈ کیا ہو کہ ان کو باہر بھیج دیں۔ کیونکہ نواز شریف صاحب اور آل شریف نے اپنے خاندان کی جو سب سے اہم شخصیت تھی محترمہ شمیم شریف صاحبہ، جو 88 سال عمر رکھتی ہیں، انہیں لندن واپس بلا کر میسج دے دیا ہے یہاں پر موجود نون لیگ کے قائدین کو کہ ساڈا سجنا دور ٹھکانا، اسا مڑ کے پھر نہیں آنا، تسا روندیا رہنا، اسا مڑ کے پھر نہیں آنا۔ تو اس وجہ سے وہ رونا وائرس کا شکار ہیں، لیکن
डॉक्टर अदनान ने ट्वीट करके उस रोना वायरस के शिकार कायदीन को मजीद रोने पे मजबूर कर दिया। उसने कहा कि कोई किसी किस्म की ट्रीट नहीं हो रही। तो आपने देखा ना 24 को ऑपरेशन हुआ, ना इस वक्त तक लंदन से कोई इस किस्म की इतला हमें दी गई है कि फलां तारीख को उनका कोई कार्डियक ऑपरेशन होने जा रहा है। सो मकसद अर्ज करने का ये है कि ये एक मामले सारे को लिंगर ऑन करने का इशू था कि इसको लिंगर ऑन कैसे किया जा सकता है। 8 हफ्ते में पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये 8 हफ्ते की जो एक्सटेंशन थी ड्यू टू दिस फैक्ट कि हमने कोई डिसीजन नहीं लिया तो वो ऑटोमेटिकली मतलब उससे मुस्तफीद हो रहे थे। तो हमने फिर आज ये फैसला किया कि चूँकि कोर्ट का ये था कि हमने फैसला करना है 8 हफ्ते के बाद, 8 हफ्ते मजीद हम दे चुके हैं, इसलिए हम ये आज ये मामला काबीना में लेकर गए। काबीना ने ये फैसला किया कि इसमें मजीद तोसी जो है वो ना कानूनी लिहाज से, ना इखलाकी लिहाज से और ना ही मेडिकली बनती है कि विदाउट एनी कंक्रीट प्रूफ के हम ये कह दें कि जी मेडिकली उनको इतना मजीद किया जा रहा है। तो सो हमने इस पर आज जो है वो फैसला ये किया कि मजीद इसमें तोसीन नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि नवाज शरीफ जब से लंदन गए उनकी फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट हुकूमत को जमा नहीं कराएगी। नवाज शरीफ के मालिक पंजाब हुकूमत को उनकी सेहत के हवाले से तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि नवाज शरीफ के मालिक और लीगी क़यादत के मौक़िफ़ में तज़ाद पाया जाता है। अदालत ने नवाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा किया था और उसमें तोसी का मामला पंजाब हुकूमत की इजाज़त से मशरूत कर दिया था। 8 हफ्ते गुजरने के बाद नवाज शरीफ के वकला की तरफ से उनकी जमानत में तोसी के लिए अदालती हदायत के तहत पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की जमानत में तोसी के लिए दरखास्त की गई थी, जिसके लिए एक खुसूसी कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने पंजाब काबीना को इस हवाले से अपनी सिफारिशात पेश की। तो लीगी ज़राए ने दावा किया था कि नवाज शरीफ की 24 फरवरी को लंदन में हार्ट सर्जरी होगी, लेकिन 24 फरवरी को नवाज शरीफ की हार्ट सर्जरी ना हो सकी। उनके डॉक्टर के बकौल नवाज शरीफ की हार्ट सर्जरी अगले चंद रोज में होगी। पंजाब हुकूमत ने काबीना के इजलास में नवाज शरीफ की जमानत के लिए दी गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की जमानत मंसूख करते हुए कहा कि मामला वफाकी हुकूमत को भेजने का फैसला किया है। लीगी ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना के फैसले के खिलाफ वो अदालत से रजू कर सकते हैं, क्योंकि अदालत ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया था कि पंजाब हुकूमत अगर जमानत में तोसी न करे तो अदालत से रजू किया जा सकता है। बेल एप्लीकेशन जो है वो पंजाब काबीना के या पंजाब गवर्नमेंट के पास नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 8 हफ्तों की बेल दी थी और उस ऑर्डर में ये कहा था कि अगर मज़ीद तोसी चाहते हैं बेल में तो वो पंजाब गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देंगे, और जब तक पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं करेगी उस वक्त तक यही बेल, हाई कोर्ट की बेल जो है वो उसमें तोसी तस्वर होगी। और अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो तोसी नहीं देती दोबारा तोसी के लिए हाई कोर्ट में जो है वो आ सकते हैं। वो कॉपी मिलती है, उसको देखते हैं और उसको देखने के बाद उसको जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आज के रोज 3 बड़ी अहम सियासी डेवलपमेंट हुई और तीनों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से। अब सवाल ये है कि शाहिद खान अब्बासी और अहसन इकबाल की रिहाई साबिक हुक्मरान जमात के लिए रिलीफ तो साबित हो सकती है, लेकिन उन दोनों की रिहाई क्या हुक्मरान जमात के लिए किसी खतरे का बायस हो सकती है या नहीं, इसका अंदाजा हुकूमत के रिएक्शन के बाद ही लगाया जाएगा। और जिस लंदन प्लान की बातें की जा रही हैं उसकी हकीकत अगले चंद दिनों में खुलकर सामने आ सकती है। प्रोग्राम में और भी हम मौजूद शामिल हैं, देखते हाईलाइट। क्या ये नहीं कहा गया माजी में इनकी जमात की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा है कि कैंगरू कोर्ट्स हैं और चमक के नताइज हैं, ये चमक की बात नहीं हुई? क्या इमरान खान साहब ने कभी एक बार भी उस डिसीजन को कंट्रोवर्शियल किया? हालांकि उसके मुकाबले में जब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसला आया तो क्या इनके किस लीडर ने ये बात नहीं की कि ये फैसले जो हैं ये लिखे नहीं लिखवाए जाते हैं? ये नहीं की बात उन्होंने। हमने तो ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं की कर चले। अब एक ऐसा मौका आता है जबकि इत्तेहाद करना पड़ता है, मुश्तरका नुकात होते हैं, उन पर इत्तफाक हो जाता है, तो ये एक हमें एक तवक्को नहीं कायम करनी चाहिए। कोई इंतशार पैदा हो गया, इंतशार नहीं, ये 2 जमातें हैं अलग से एक बात, और इनका एक माजी है, एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ती रही है। मिसाक जमहूरियत जो हुआ एक और मुसीबत है कि अब नवाज शरीफ साहब मंजर आम पे भी नहीं आ सकते, क्योंकि अगर मंजर आम पे आएंगे कि तो फिर जो सारी अब तक इन्होंने ग्राउंड बनाई है
اب تک جو سارا بنایا کہ جناب ان کا وہ بھائی وہ تو خفیہ بندے جا کے میٹنگز کر رہے ہیں. میں کسی وقت بھی انتظار کر رہا ہوں آئیڈینٹیفائی کرنے والا اس بندے کو. ناظرین، بین الاقوامی ریسرچ ایجنسیوں کی پاکستانی معیشت کے حوالے سے کچھ حوصلہ افزا رپورٹس آ رہی ہیں. موڈی اور فچ کے بعد تازہ رپورٹ سوئٹزرلینڈ کی فرم کریڈٹ سوئس نے پاکستانی معیشت کے مثبت اور اچھے ہوتے پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے. اس رپورٹ میں کچھ مشکلات اور بڑے چیلنجز کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ معیشت میں استحکام اور روپے کی قدر میں 4% تک اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے. پنجاب کابینہ کی جانب سے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع مسترد کرنے کے فیصلے کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے. ذرائع کے مطابق پنجاب کابینہ میں نواز شریف کی ضمانت کے معاملے سے متعلق تمام وزراء نے حتمی فیصلے کا اختیار وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو دیا تھا. پنجاب کابینہ کے 7 وزراء نے ضمانت کی بھرپور مخالفت کی، جبکہ اہم اور سینئر وزراء اس حوالے سے خاموش رہے. ذرائع کے مطابق چیف سیکرٹری اعظم سلیمان نے نواز شریف کی ضمانت پر گفتگو کا آغاز کیا، جبکہ ہوم سیکرٹری مومن آغا نے کابینہ کو ضمانت کے معاملے کی کارروائی پر بریفنگ دی تھی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ تمام شواہد کے بعد حکومت نواز شریف کی ضمانت میں توسیع نہیں دے سکتی. وفاقی حکومت آن بورڈ ہے، تمام کارروائی سے آگاہ رکھا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق پنجاب کابینہ کے اجلاس کے دوران کابینہ کے بعض اراکین نے تجویز دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کی رائے لے لی جائے، جبکہ جو فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران ڈاکٹر اختر ملک اپنی حکومت پر برس پڑے کہ پنجاب حکومت نے غلط رپورٹیں بنائیں. غلط رپورٹوں کے باعث نواز شریف بیرون ملک چلے گئے، جس پر وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کابینہ میں وضاحت پیش کی. انہوں نے کہا کہ کوئی غلط رپورٹ نہیں بنائی گئی. پنجاب کابینہ کے اجلاس کے دوران ڈاکٹر مراد راز کا کہنا تھا کہ جو لوگ بیرون ملک چلے گئے ہیں ان کو واپس لایا جائے. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کے اس فیصلے کو وفاقی حکومت کی مکمل تائید حاصل ہے، اور اس فیصلے کے بعد وفاق نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے اہم کارروائی کر سکتا ہے. اور سب سے پہلے بات کر رہے ہیں منصور علی خان ٹو دا پوائنٹ میں کچھ اچھی خبریں شیئر کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں منصور علی خان. واچ دس. ناظرین، بین الاقوامی ریسرچ ایجنسیوں کی پاکستانی معیشت کے حوالے سے کچھ حوصلہ افزا رپورٹس آ رہی ہیں. موڈی اور فچ کے بعد تازہ رپورٹ سوئٹزرلینڈ کی فرم کریڈٹ سوئس نے پاکستانی معیشت کے مثبت اور اچھے ہوتے پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے. اس رپورٹ میں کچھ مشکلات اور بڑے چیلنجز کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ معیشت میں استحکام اور روپے کی قدر میں 4% تک اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے. دوسری طرف میرے کپتان کے وسیم اکرم پلس اور شیر شاہ سوری بھی کچھ متحرک ہو رہے ہیں. انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کی بنیاد ڈالنا شروع کر دی ہے. آج لاہور کے سر گنگا رام ہسپتال میں 600 بستروں کے مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اس منصوبے پر 7 ارب روپے کی لاگت آئے گی. پنجاب میں اسی طرح کے مزید 5 ہسپتالوں پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. موجودہ صورتحال پر میرے 5 سوال ہیں. سوال نمبر 1، کیا حکومت نے واقعی معاشی مسائل پر قابو پانے اور معیشت کے استحکام کی بنیاد رکھ دی ہے؟ سوال نمبر 2، کیا میرے کپتان کے وسیم اکرم پلس پنجاب میں ان ترقیاتی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں گے جو صوبہ پنجاب میں گورننس کی پہچان ہے؟ سوال نمبر 3، اپوزیشن اس وقت تقسیم ہے. بلاول بھٹو کے نواز شریف مخالف بیان نے اس تقسیم کو مزید بڑھا دیا ہے، تو کیا اب حکومت کے لیے سیاسی میدان میں سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ سوال نمبر 4، کیا میرے کپتان مہنگائی کی صورت میں اپنی اصل اپوزیشن کو شکست دینے کے لیے تیار ہیں؟ سوال نمبر 5، لندن میں کسی مشکوک شخص کی نواز شریف سے ملاقات کی خبریں گردش کر رہی ہیں. اس پر حکومت بھی خاموش ہے اور شریف فیملی بھی چپ کا روزہ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے. تو کیا کوئی لندن پلان بنایا جا رہا ہے؟ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے. آگے آپ کو سمجھدار ہیں، یعنی جتنا قرض حکومت 17-18 ماہ میں لے چکی ہے، اس کے بعد بھی اگر عالمی مالیاتی ادارے اور ریسرچ رپورٹیں یہ کہیں گی کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی بلکہ برباد ہو رہی ہے، تو ان کا دیا ہوا قرض ڈوب نہیں جائے گا. اگر غیر جانبدار ہو کر زمینی حقائق پر غور کیا جائے تو وہ بالکل مختلف نظر آتے ہیں. 1.5-2 سال بعد کبھی پرانے منصوبوں کی تختیاں اتار کر اپنی تختیاں لگا کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے تو یہ محض خام خیالی ہے. جو بات انڈے، بچوں، کٹوں سے شروع ہوئی تھی
وہ آج بھی انڈے کٹوں اور وچھوں تک کھڑی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھی، بلکہ اب تو اس میں جنگل بھی روزگار دینے والوں میں شامل ہو گئے ہیں. یعنی زرعی پیداوار کو فروغ دینے کی بجائے جنگل سے روزگار ملنے کی امید دلائی جا رہی ہے. دیکھیں حکومتیں اپنی ٹھوس اور مضبوط مربوط پالیسیوں اور پلاننگ سے چلتی ہیں. اب جن کے پاس بظاہر نہ تعلیم کے لیے کوئی پلان نظر آتا ہے، نہ صحت کے لیے کوئی منصوبہ ہے، نہ عام آدمی کی مشکلات دور کرنے کا کوئی نسخہ ہے، ماں سوائے کر دیں گے، ہونے والا ہے، بس ہونے ہی والا ہے، ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، اس سے زیادہ بات آگے بڑھ نہیں رہی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار قاضی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اور سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی پھانسی کی سزا دینے والی عدالت کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ بار کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں پرویز مشرف کی سزائے موت کا فیصلہ بحال کرنے کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ تسلیم شدہ حقائق پر تھا. لاہور ہائی کورٹ کو خصوصی عدالت کے خلاف درخواست سننے کا اختیار نہیں تھا. خصوصی عدالت کی تشکیل مروجہ قانون کے مطابق ہوئی. لاہور ہائی کورٹ نے حقائق اور قانون کا درست جائزہ نہیں لیا. ہائی کورٹ نے بھی استغاثہ کے شواہد کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی. اس لیے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ واپس لیا جائے. اور اب بات کرتے ہیں ہمارے کچھ دوستوں کی. ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی خبر ضرور ہوتی ہے جس پر تبصرہ تجزیہ ضرور بنتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں. واچ پلیز. ایک اور مصیبت ہے کہ اب نواز شریف صاحب منظر عام پہ بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر منظر عام پہ آئیں گے کہ تو پھر جو ساری اب تک انہوں نے گراؤنڈ بنائی ہے، اب تک جو سارا بنایا کہ جناب ان کا وہ بھائی وہ تو خفیہ بندے جا کے میٹنگز کر رہے ہیں. میں کسی وقت بھی انتظار کر رہا ہوں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے والا اس بندے کو. ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. تو اچھا کسی ایسے بندے کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہے جو 100% ٹرسٹ وردی نہ ہو، کہ وہ باہر آ کے یہ نہ بتا دے کہ جناب میاں صاحب یہ کر رہے تھے، میاں صاحب وہ کر رہے تھے. نہیں، ساری قوم نو مریض بنا کے اور ایمرجنسی سے سٹ کے تے آپ یعنی جعلی رپورٹاں دے ذریعے ملک سے چلے گئے. نو بڈی از ڈیو ٹو آسک دیم. اور اب آپ ایک بات نوٹ کریں جی، ان کے اس وقت جو حالت ہو گئی ہے نا، وہ مطلب ہے کہ سیاست ان کی دفن ہے اس وقت. وہ اگر زندہ ہو جائے پی ٹی آئی کی، دیکھیں ان کی سیاست صرف ایک صورت میں زندہ ہو سکتی ہے، اور وہ صورت ہے اگر ان کو این آر او مل جائے، وسیع البنیاد این آر او مل جائے، اور این آر او بھی ملے پاور پلیئرز سے. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. اور اس وقت وہ سب کچھ تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، تمام شرائط. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تمام شرائط مانیں، سرنڈر کریں، باری دوبارہ جب ملے گی، اختیار جب آ جائے گا، اقتدار آ جائے گا، پھر ہم اپنی مرضی کریں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی اسٹریٹجی. ایک طرف یہ دعویٰ کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اور دوسری طرف یہ حالت کہ نواز شریف کے علاوہ بیچنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے کوئی چرن بھی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں ڈیل ہو گئی ہے اس لیے باہر چلیں گے، واپس نہیں آئیں گے. کبھی یہ فرماتے ہیں کہ ابھی ڈیل ہو رہی ہے اور این آر او کے لیے تمام شرائط ماننے کو تیار ہیں. ایک طرف یہ فرماتے ہیں کہ اہم لوگ لندن میں جا کر نواز شریف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو دوسری طرف یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف ہر صورت اقتدار میں آنے کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا کنواں پیاسے کے پاس چل کر جاتا ہے یا پیاسا چل کر کنویں کے پاس جاتا ہے؟ اگر بقول آپ کے کوئی مشکوک شخص نواز شریف سے ایون فیلڈ ہاؤس میں ملاقات کے لیے گیا ہے اور ان سے معاملہ طے کر رہا ہے، یعنی ہائپوتھیٹیکلی سوچیں تو کوئی شخص گیا ہے جو نواز شریف سے مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، اس لیے وہاں گیا ہے. اگر تو ضرورت انہیں ہوتی جن کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں، تو پھر ملاقات کرنے نواز شریف کہیں اور جاتے. تو لندن میں اس مشکوک ملاقات سے، جس کے بارے میں بھی یہ نہیں پتا
کہ وہ عیادت کے لیے تھی یا مفاہمت کے لیے تھی یا کوئی آفر تھی، مگر ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ڈر انہیں بھی ہے کہ کہیں طاقتور حلقے انہیں دوبارہ اختیارات دینے کا تو نہیں سوچ رہے، اس لیے انہیں اب ملاقاتی بھی مشکوک لگنے لگے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جن کی سیاست دفن ہو چکی ہو اس پر بات کون کرتا ہے، کون وقت ضائع کرتا ہے؟ آج الطاف حسین پر کتنے لوگ بات کرتے ہیں؟ ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے، تو بات انہیں کی ہوتی ہے جن کے بارے میں یقین ہو کہ وہ واپس ضرور آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور بلاول بھٹو کے ایک بیان نے ہلچل مچا رکھی ہے۔ بلاول بھٹو نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے بھی وہی الفاظ استعمال کیے جو وہ خان صاحب کے حوالے سے استعمال کرتے رہے، اسی پر گفتگو کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ کر چلے اب ایک ایسا موقع آتا ہے جبکہ اتحاد کرنا پڑتا ہے، مشترکہ نکات ہوتے ہیں، ان پر اتفاق ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ہمیں ایک توقع نہیں قائم کرنی چاہیے کوئی انتشار پیدا ہو گیا۔ انتشار نہیں، یہ دو جماعتیں ہیں الگ سے ایک بات، اور ان کا ایک ماضی ہے، ایک دوسرے کے خلاف یہ لڑتی رہی ہیں۔ میثاق جمہوریت جو ہوا محترمہ بینظیر بھٹو کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان، اس سے پہلے ان کی ایک اپنی تاریخ ہے، ایک محاذ آرائی کی، اور اس میں ایک دوسرے کے انہوں نے زچ کیا ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ وہ الزام لگاتے ہیں نواز شریف صاحب پر کہ وہ ایک زمانے میں جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیارے تھے اور محترمہ بینظیر بھٹو کے مقابلے میں ان کو سپورٹ کیا گیا، یہ تاریخ کے واقعات ہیں۔ مگر وہ اب اسی طریقے سے ہم جب پیچھے چلے جائیں گے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ بھی ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تھے، آغاز بھی کچھ ایسے ہی بتایا جاتا ہے، وہ وزیر تھے، لیکن پھر انہوں نے ایوب خان کے خلاف بغاوت کی۔ اس کے بعد جب پھر الیکشن ہو گئے تو جو مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی ہوئی، اس وقت ان کا رول کیا تھا؟ اگر متحدہ پاکستان میں تو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، تو بھٹو صاحب پر بھی تنقید ہوتی ہے۔ تو اس لیے ماضی جو ہے جب اس کا حوالہ دیں گے تو آپ بہت سے نقطے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے پر تنقید ہو سکے گی، مگر کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اگر وہ چاہتے تو اس سے ذرا مختلف الفاظ استعمال کر سکتے تھے۔ اس کی کہیں ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ دیکھیں، میرے ذرائع کے مطابق پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مفاہمانہ رویہ رکھیں گے تو پیپل پارٹی پنجاب میں کم بیک نہیں کر سکے گی۔ انہیں دورہ لاہور کے دوران پیپل پارٹی کے پرانے خیر خواہوں میں سے کسی نے مشورہ دیا ہے کہ جب تک مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپل پارٹی نے مفاہمت نہیں کی تھی اور چارٹر آف ڈیموکریسی یعنی میثاق جمہوریت نہیں کیا تھا، اس وقت تک پیپل پارٹی پنجاب میں کچھ نہ کچھ وجود رکھتی تھی۔ لیکن جب محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ اور نواز شریف نے مشرف دور میں میثاق جمہوریت کر لیا، چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی اور پنجاب میں نون لیگ کے مقابلے سے نکل گئی۔ یہ بات طاقتور حلقوں کو بھی پسند نہیں آئی، ان کا خیال تھا کہ دونوں جماعتوں نے مفاہمت کر لیا اور یہ آپس میں باری باری کھیل رہے ہیں۔ تو لیکن یہ بھی ایک تاثر تھا کہ پنجاب میں نواز شریف کو محترمہ نے کھل کر کھیلنے کا اعنارو دے دیا تھا، اسی وجہ سے نواز شریف کی اپوزیشن کا خلا پیدا ہوا، یعنی پنجاب میں نواز شریف کے مد مقابل جب پیپل پارٹی ہٹی تو پھر ایک ویکیوم پیدا ہوا، تو تحریک انصاف نے نواز شریف کی مخالفت کر کے وہ خلا پورا کیا۔ تو بلاول بھٹو کو شاید کسی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ انہیں پنجاب میں خلا پور کرنے کے لیے ایگریسو پولیٹکس کرنا ہوگی، اور لگتا ہی کہ انہوں نے یہ تھیوری بائی کر لی ہے، اور اس وقت یہ تھیوری بائی کرنے کی معقول وجوہات بھی ہیں کیونکہ سیاسی موسم تبدیل ہو رہا ہے اور اپوزیشن جماعتوں کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت کے چل چلاؤ کا وقت ہے اور قبل از وقت انتخابات بھی ہو جائیں گے، پھر دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے سے یعنی پیپل پارٹی ورسز پی ایم ایل این ہوگا۔ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ بلاول بھٹو خود کو الیکشن موڈ میں لا رہے ہیں، وہ ذرا ایک قدم آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون سے پہلے میدان میں کودنا چاہ رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں پیپل پارٹی نے مسلم لیگ نون سے 2 قدم آگے چل کر ان کا ساتھ دیا۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کے حصے میں ہم گفتگو کریں گے فواد چودھری، علی محمد خان کے
دو اہم ایشوز کے اوپر انہوں نے گفتگو کی. قاضی فائز عیسیٰ کیس جو حکومت کے لیے سردرد بنتا جا رہا ہے، اور اس کیس میں اٹارنی جنرل انور منصور نے استعفیٰ دیا، پھر نئے اٹارنی جنرل آئے. اب یہ اطلاعات ہے کہ نئے اٹارنی جنرل کے بھی وفاقی وزیر قانون کے ساتھ اختلافات شروع ہو گئے ہیں اور ان میں اختیارات کا تنازع شروع ہوا ہے. اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دہلی گئے ہوئے ہیں اور بھارتی دارالحکومت دہلی اس میں وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور پوری دہلی جو ہے وہ اس وقت آگ اور خون کی ہولی وقت کھیلی جا رہی ہے. مسلم کش فسادات میں تقریباً 7 افراد ہلاک جبکہ 150 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. نئی دہلی میں بی جے پی کے شدت پسندوں نے متنازع قانون شہریت کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں پہ دھاوا بولا، مسلمانوں کی دکانیں جلا دی، اور اب وہاں سنا ہے کہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق جعفر آباد، موج پور، سلیم پور، چاند باغ اور ملحقہ علاقوں میں ہنگاموں کی اور تشدد کی اطلاعات جو ہیں موجود ہیں. تو ٹرمپ کا بھارت کا دورہ ہے ٹرمپ کا، وہ بھارت کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے. 7 افراد اپنی جان سے گئے ہیں اور 7 افراد کی قربانی کیا رنگ لائے گی، یہ بھی بھارت کی سیاست کے اوپر سے کیا اثر پڑے گا، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اور 2 خبریں اور مختصر سی اس کے بعد آگے چلیں گے، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ نعمت اللہ خان جماعت اسلامی کراچی کے امیر تھے اور انہوں نے کراچی میں بہت ہی اہم ترقیاتی کام کیے. جن دنوں وہ میئر کراچی تھے، ناظم کراچی تھے، تو ان دنوں ایم کیو ایم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور بلدیاتی الیکشن سے ایم کیو ایم نکل گئی تھی، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کو کراچی میں اپنی بلدیاتی حکومت بنانے کا موقع ملا. تو ناظم بنے نعمت اللہ خان اور انہوں نے کراچی کے لیے بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ کا کام کیے. ان کے عہد میں کراچی میں بہت صفائی کا نظام اور باقی کچھ اوور ہیڈ بریجز بھی بنے، اور پھر انہوں نے جو 3 سال کام کیا وہ اتنا اچھا کام کیا کہ ان کے بعد جو آنے والے میئر تھے وہ مصطفیٰ کمال، ان کو ان سے بہتر کام کرنا پڑا. تو آج ان کا انتقال ہو گیا 89 برس کی عمر میں. اور دوسری خبر مصر کے سابق صدر حسنی مبارک وہ بھی انتقال کر گئے ہیں. حسنی مبارک جو ہیں وہ ایک طویل عرصہ 25-30 سال مصر کے صدر رہے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے معزول کیے گئے. عرب سپرنگ جب ہوا تو حسنی مبارک کو پھر جیل میں رکھا گیا، تو وہ انتقال کر گئے. آگے بڑھتے ہوئے علی محمد خان گفتگو کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس پہ. عدلیہ کے جو معاملات چل رہے ہیں اور حکومت اس کے اوپر اپنی وضاحتیں پیش کر رہی ہے. وفاقی وزیر قانون کے حوالے سے یہ اطلاعات ہے کہ ان پر دباؤ بڑھ رہا ہے استعفیٰ دینے کے لیے. پاکستان بار کونسل نے ان کے ریزائن کا مطالبہ کیا. اب نئے اٹارنی جنرل کے ساتھ بھی ان کا معاملہ کچھ اچھا نہیں چل رہا. تو علی محمد خان گفتگو کر رہے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر. واچ لیجیے. اچھا چلے دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ ہے، رانا صاحب نے ایک بات کی، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جی، کیونکہ اس ساری انکوائری میں تقریباً شاید روز ہی میں جاتا تھا. جتنے خان صاحب پابندی سے آتے تھے اتنے ہم لوگ بھی جاتے تھے. مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد 3-4 نام دیتا ہوں. عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، اس وقت ہمارے جہانگیر صاحب سیکرٹری جنرل تھے، ترین صاحب تھے، اور اب الوی صاحب اب صدر مملکت ہیں وہ، یا کوئی اور سینئر لیڈر شفقت محمود صاحب. کسی ایک نے کسی تقریر میں کھڑے ہو کے اس ڈیسیجن کو کنڈیم کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ میں نہیں مانتا، یا یہ کہا ہو کہ یہ فیصلے خدا نخواستہ ماضی میں جس طرح باتیں ہوئیں، مرحومہ کے بارے میں بات نہیں میں کرنا چاہتا، مرحوم جب چلے جاتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. کیا یہ نہیں کہا گیا ماضی میں ان کی جماعت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ ہے کہ کینگرو کوٹس ہیں اور چمک کے نتائج ہیں؟ یہ چمک کی بات نہیں ہوئی. کیا عمران خان صاحب نے کبھی ایک بار بھی اس ڈیسیجن کو کنٹروورشل کیا؟ حالانکہ اس کے مقابلے میں جب مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلہ آیا تو کیا ان کے کس لیڈر نے یہ بات نہیں کی کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ لکھے نہیں لکھوائے جاتے ہیں؟ یہ نہیں کی بات انہوں نے. ہم نے تو ایسی کوئی کنٹروورشل بات نہیں کی. ایک بات. دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک آپ کو سیکیورٹی کے جو بھی ادارے ہیں، پولیس ہے یا جو بھی ہیں، وہ ایک نظر رکھتے ہیں سارے شہریوں پہ، لیکن ایک حد سے آگے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن ہے اس کو کراس بہرحال نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. بالکل اگر کوئی کرتا ہے وہ غلط ہے. اگر کوئی آپ نے کوئی باہر جو کوئی گئے ہیں، جو کوئی ہائر کیا ہے، ریاست نے، حکومت نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کیا ہے. ہاں ایک بات بہرحال ہے، میں آنیسٹلی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ فروغ نسیم صاحب آنریبل جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں، بڑا ان کا احترام ہے، اسی طرح فارمر اٹارنی جنرل صاحب کا بھی ہے. دونوں سے انتہائی احترام کا رشتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ انہوں نے بات کی اپنا اٹارنی جنرل صاحب نے، چاہیے تھا کہ اسی وقت فروغ صاحب اس کو ریفیوٹ کر دیتے.
आई डोंट नो कि उसको क्यों रिफ्यूट नहीं किया, उसी वक्त करना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं थी अटॉर्नी जनरल साहब को इस चीज़ की, तो उसी वक्त हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़ारूक साहब ने फिर बाद में उसको किया और बिल्कुल क्लियरली बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जो है फॉर्मर अटॉर्नी जनरल साहब को कोई डायरेक्शन इसकी। ठीक है, देखिए हुक्मरान जमात का हाल बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले डराओ, अगर कोई डर जाए तो ठीक, वरना खुद डर जाओ। अदलिया के हवाले से हाँ साहब ने बहुत ज़बरदस्त इतराज़ात किए थे, खासकर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने का मामला भी अदालत पर डालने की कोशिश की गई, लेकिन जब अदालत ने रिएक्ट किया तो हुकूमत पीछे हट गई, नैब काबू से बाहर हुई, तो एक मुबैना स्कैंडल के जरिए नैब के चेयरमैन पर दबाव डाला गया। तो हुक्मरान जमात का ये दावा दुरुस्त नहीं है कि वो अदलिया के तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं। वो फैसले जो उनके हक में होते हैं या जिन फैसलों का हुकूमत के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, उन सबको अच्छा समझा जाता है। अदालती फैसलों पर तो तनकीद उस वक्त होती है जब किसी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आ जाए। अगर किसी की अदालती हुक्म के नतीजे में हुकूमत चली जाए तो फिर वो अदालती फैसले को किस तरह मानता है। तो खास के खिलाफ तो अब तक अदलिया से कोई बड़ा फैसला आया ही नहीं। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ में जिन वज़ीर-ए-आज़म को अदलिया ने घर भेजा या उन्हें तख्तादार पर चढ़ाया, उनमें से कई फैसले ऐसे हैं जिन पर जबरदस्त तनकीद होती है और होती रहेगी, क्योंकि वक्त उन फैसलों को गलत साबित कर चुका है। हाँ साहब तो खुशकिस्मत इंसान है, उनके बारे में तो ये पहले दिन से तासुर है और उस तासुर को कायम करने में खुद उनकी जमात का बड़ा हाथ है और वो तासुर ये कि वो सबके लाडले रहे हैं। इसलिए एक भी अदालती फैसला ऐसा नहीं है जिसने हुकूमत को किसी बड़ी मुश्किल में डाला। माजी में भी कई हुकूमतें जुडिशल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनी है और पीपल पार्टी उसमें सरफेस रही है। और नवाज शरीफ भी जब ज़ेरे ताब आए तो उस वक्त अदलिया पर उन्होंने तनकीद शुरू की और हुक्मरान जमात के हवाले से कहना कि वो अदलिया के फैसलों का एहतराम करती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पता तो उस दिन चलेगा जब कोई बड़ा फैसला हुकूमत के खिलाफ आएगा कि क्या उस वक्त भी अदालतों का इतना ही एहतराम होता है या फिर बिल्ली थैले से बाहर आएगी। आगे बढ़ते हैं और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। जाने दो, कुछ भी 2018 में सिर्फ हुआ है धक्को वाला आईजीआई को कि वो अपना हाँ, लेकिन 2013 में भी इल्जामात लगे थे। कभी चौधरी साहब ने आरोप इतना नेकेड नहीं कभी हुआ है जो 2018 में हुआ है। इतना हाँ 90 का जो इलेक्शन वो इतना नेकेड ना वाहिद इलेक्शन है जिसमें क्या बात कर रहे हैं, पैसे देना एडमिट किया फॉर्मर आर्मी चीफ ने और DGIS एफिडेविट दिए सुप्रीम कोर्ट में कि हमने पैसे। राणा साहब आपकी तो जो सारी पॉलिटिक्स है ना, जो आप जब पीछे देखते होंगे तो मेरा ख्याल आप घबरा जाते होंगे कि अब हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए आपको तो पता है रियलिटी का मसला। एक सेकंड, वो कहते हैं केड़े पैसे दिए, ये वाहिद मौका है राणा साहब जो देने वाला है वो अमूमन सामने नहीं आता, लेकिन खुल के ऐलान सुप्रीम कोर्ट में अंडर ओथ एफिडेविट दे रहा है कि मैंने पैसे दिए, सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है और जो लेने वाले वगैरह नहीं दिए। नहीं, लेकिन जिस आदमी ने इधर कोई केस बने ऐसे ही ना आप क्या बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, डिसाइड हो गया हुआ। अच्छा नहीं, सिर्फ एक मिनट राणा साहब, मैं बताऊं आपको, राणा साहब वैसे मैं आपको बताऊं, ही इज वन ऑफ द सेनर एलिमेंट ऑफ PMLN और हमेशा वो रैशनल बात करते हैं और वो भी ठीक है। अभी कोई बंदा ये तो नहीं कह सकता कि हाँ जो है वो ये किया है सारा कुछ, लेकिन माजी तो PMLN का फिर रहा ये है ना सारा, वो किस किस के ऊपर वो डिनाई करे। तो आपका भी ऐसे ही है। नहीं मसला ये है कि हम हमारा रूल क्या है। नहीं, हमें कौन से पैसे दिए हैं जी अपना फॉरेन इलेक्शन लड़ने के लिए, हमें दिए ऐसे ना कर रहे हैं आप। ठीक है, मुझे पता है आप एंकर हैं, आपने बैलेंसिंग करना होता है। अल्लाह की कसम बैलेंसिंग नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन इस तरह ना अल्लाह की कसम बैलेंसिंग नहीं कर रहा। हमें 2018 के इलेक्शन को जस्टिफाई ना करें। टू बी फेयर विद कमर जमान खैरा साहब, ये जो सेटलमेंट्स की और सिलेक्शन की कोई पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी PMLN के करीब भी नहीं पहुंच सकती। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से पगूड़े से लेके और जवान तक सारे ही डीलों से हुए हैं, तो इसलिए इनके करीब तो कोई जा नहीं ना सकता, तो वो खैर वो चले गए। अच्छा, अब लेकिन बात यह है कि ये कोई माने या ना माने, पाकिस्तान में हुकूमतें हमेशा बंदोबस्त के तहत चलती हैं। लीडर कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो और कितना ही वोट बैंक क्यों ना रखता हो, सब अपनी जगह, लेकिन जब तक स्टैब्लिशमेंट ना चाहे इक्तदार नहीं मिलता। कोई भी इस हकीकत से ना इनकार करता है
اور نہ کر سکتا ہے۔ نواز شریف بھی ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ بھی ڈیل کر کے واپس آئی تھی، اور خان صاحب کو کون لے کر آیا یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جب بدنام کرنا ہو تو پھر اسے ڈیل کا نام دے دیتے ہیں، اگر عزت رکھنی ہو تو پھر ایک پیج پر کہہ دیں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو جب تک مقتدر حلقوں کی کلیئرنس نہ ہو، یا وہ آپ سے خوش نہ ہو، یا پھر آپ ان کی مرضی کے مطابق نہ چل رہے ہوں، تو پھر اقتدار کا ہما آپ سے ناراض رہے گا۔ موجودہ حکومت تو خود کہتی ہے کہ انہیں لایا گیا ہے۔ نواز شریف سے مقتدر حلقے ناراض تھے، اور اس ناراضگی کی وجوہات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ آج بھی کھل کر بتائی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مریم نواز کی وجہ سے نواز شریف مصیبت میں پھنسے، اور خود وزیر داخلہ اجاز شاہ کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ نواز شریف کے جو قریبی 2-4 لوگ تھے ان کی وجہ سے وہ اقتدار سے محروم ہوئے، ورنہ وہ تیسری بار بھی وزیر اعظم ہوتے۔ تو ڈیل ہر کوئی کرتا ہے، کوئی اسے ڈیل مانتا ہے اور کوئی اسے وسیع تر قومی مفاد کا نام دے دیتا ہے، مطلب دونوں کا ہی ایک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔